اس کے لیے میں حضرت عبدالوہاب شعرانی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا روایت کرتا ایک بیان آپ کے سامنے پیش کروں. امام عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک حدیث ذکر کی. اس میں انہوں نے یہ بیان کیا کہ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر سے پوچھا کہ اے ابو بکر کیا تم کو وہ دن یاد ہے؟ غور فرمائے الفاظ پر. کیا تمہیں وہ دن یاد ہے؟ صرف اتنا ہی. صدیق اکبر نے کہا مجھے وہ دن یاد ہے. اس کا مطلب یہی ہوا کہ رازدار نبوت کی اونچی منزل پر اگر کوئی فائز تھا تو طلحہ صدیق اکبر. ورنہ میں آپ سب میں سے سب سے پوچھوں آپ کو وہ دن یاد ہے، یا آپ مجھے سے پوچھیں آپ کو وہ دن یاد ہے، تو سیدھا سا جواب یہ ہوگا کون سا دن. لیکن نبی پوچھ رہے ابو بکر وہ دن یاد ہے، تو ابو بکر جان گئے کہ میرے آقا کس دن کی یاد پوچھ رہے. تو برجستہ کہتے یا رسول اللہ ہاں مجھے یاد ہے. اور پھر عرض کرتے یا رسول اللہ مجھے اس دن کا وہ واقعہ بھی یاد ہے کہ جب اللہ نے استفسار فرمایا تھا، ساری روحوں سے پوچھا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب سے پہلے آپ نے ارشاد فرمایا تھا بلا، ہاں میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں، گواہی دیتا ہوں اے اللہ تو ہمارا رب ہے. ہم پوچھنا چاہتے کہ نبی نے پوچھا وہ دن یاد ہے؟ صحابی نے کہا یاد ہے، اور یاد بھی کیسا ہے؟ کہتے ہیں کہ جب رب نے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں، تو انہیں یہ بھی یاد ہے کہ کسی نے کچھ نہ کہا، سب سے پہلے نبی نے کہا بلا، قالوا بلا. تو میں کہنے کے حق بجانب ہوں صدیق اکبر نبی کے اس وقت بھی ساتھی تھے جب عالم ارواح میں یہ جلسہ ہو رہا، اس وقت بھی ساتھی اور صحابی تھے. اور ایسا ساتھ کہ صدیق اکبر عالم ارواح میں ابھی تو حضرت آدم علیہ السلام کا جسد خاکی بھی نہیں بنا، اور صدیق اکبر کو نبی کا ساتھ اللہ نے عطا کر دیا. اور کہتے ہیں اس وقت جو آپ نے بڑا کہا تھا، مجھے یاد ہے کہ آپ نے سب سے پہلے کہا. اب یہ ساتھ ایسا چلا کہ بہت ساری ایسی روایتیں ہیں کہ جس میں عیسائی بادشاہوں کے پاس جو پچھلی آسمانی کتابوں اور پچھلے بزرگوں کے ذریعے جو نبی آخر الزمان کی دلیلیں، ان کے حقانیت کی دلیلیں آئی تھی، ان میں کچھ ایسی نورانی تصویریں تھیں جو نبی کریم رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تھی، دیگر انبیاء کی بھی تھی. اب کوئی یہ نہ پوچھے کہ تصویر تو حرام ہے، تصویر ہمارے لیے حرام ہے. اللہ قادر و قیوم مولا ہے، اس کے لیے تو حلال ہے، اس کے لیے تو حرام نہیں، وہ مالک ہے جو چاہے کرے. تو ان تصویروں میں راویوں کی روایت موجود ہے کہ وہ کچھ بادشاہوں کے یہاں گئے تو کچھ بادشاہوں نے نام بنام نبی کا، نبی کے گھر والوں کا، خاندان کا، ماں باپ کا نام بھی بتایا، اور نبی کے خاص صحابہ کا نام بھی بتایا. ایک راوی کہتے ہیں کہ میں ایک بادشاہ کے یہاں گیا، اور جب اسے معلوم ہوا کہ میں اسلام قبول کر لیا ہوں یہ تو وہ مجھے ایک تہخانے میں لے گیا، اور تہخانے میں لے جا کے اس نے کچھ
درازیں کھولی، اس میں کچھ تصویریں تھیں. ان تصویروں میں سے اس نے کہا کہ ان کو جانتے ہو؟ کہا یہ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر اور نبیوں کی تصویریں تھی. کہا ان کو جانتے ہو؟ کہا یہ تو ان کے ساتھی ہم سب کے سردار ابو بکر صدیق ہیں. یہ تصویر اور دکھائے. کہا یہ کون؟ کہا یہ تو فاروق اعظم، یہ تو عثمان غنی ہے، یہ تو مولا علی ہے. تو یہ ساری باتیں تاریخ میں موجود ہیں. تو ابھی تو وہ دنیا میں آئے نہیں تھے، اور ہزاروں سال پہلے اللہ کی قدرت کاملہ کہ ان کا چرچا ہو رہا تھا، ان کا ذکر بلند ہو رہا تھا. پھر اس کے بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت ہوئی مکے میں عام الفیل کے سال، ہاتھی والوں کے واقعے کے 55 دن بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت. سرکار کی ولادت سے تقریباً 2.25 سال، 2.5 سال بعد حضرت صدیق اکبر کی ولادت ہونے کے بعد میں نے ابھی بتایا کہ وہ پیدا ہوئے اور اعلان ہو گیا. ان کی ماں کو عالم غیب سے، حاتف غیب سے آواز آئی. ابھی میں نے پورا واقعہ اس کے بعد یہ بڑے ہوئے. اللہ نے خاندان اونچا دیا تھا، قبیلہ اونچا دیا تھا. قریش کے قبیلے قریش کے خاندان بنو تیم کے عظیم فرد. خاندان میں روپیہ پیسہ پہلے سے تھا، ساتھ ہی ساتھ قوم کی سرداری بھی تھی. وہ سارے عہدے بھی ملے، خوبصورت بھی تھے، حسین بھی تھے، جوان بھی تھے، پیسے والے بھی تھے. تجارت کی بے مثال تجارت کی. اللہ نے پیسہ دیا تو غریبوں کی مدد بھی کرتے تھے، حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، مہمان حرم کے آتے ان کو کھلاتے تھے، پلاتے تھے. کوئی ایسی بات نہ تھی جو خلاف مربت یا خلاف عزت، خلاف شرافت حضرت صدیق اکبر سے ظاہر ہوتی. اس لیے سب ان سے محبت بھی کرتے تھے، عزت کرتے تھے. یہاں تک کہ وہ تاجر بڑے ہوئے، جیسے جیسے عمر بڑھی، میاں ان کے جو دوست تھے وہ بھی سب اچھے لوگ تھے، اچھے مزاج کے لوگ. ان کے دوستوں میں عبد الرحمن بن عوف تھے، ابو عبیدہ بن جراح تھے، سعد بن ابی وقاص تھے، حضرت عثمان بن عفان تھے. یہ سب قریب قریب ہم عمر تھے. اور نہ صرف یہ کہ یہ لوگ دوست تھے، بلکہ دوستوں کا دوست، یاروں کا یار، پیاروں کا پیار، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے دوست ہیں. یعنی مزاج ایسا ملا ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا گہرا تعلق تھا. اور اسی گہرے تعلق کی بنیاد پر بیٹھنا اٹھنا، بات چیت، دوستی، یاری اور ہمدردی و غمگساری یہ سب چل ہی رہا تھا کہ ایک بار تجارت کے لیے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام کی طرف گئے. اسی دوران انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا. وہ خواب دیکھا کہ آسمان پر چاند چمکا، چاند روشن ہوا، مکے کے افق پر آیا، چاند ٹکڑوں میں تبدیل ہو گیا، اور چاند کے ٹکڑے مکے کے ہر گھر میں جا جا کے گرنے لگے. کہتے ہیں کہ خواب میں میں نے یہ دیکھا کہ یہ چاند کے ٹکڑے ادھر ادھر گرے، اب پھر میں نے یہ دیکھا کہ یہ سارے ٹکڑے جمع ہو گئے. یہ چاند پھر چمکتا چمکتا ہوا جڑ گیا، اور وہ جڑا ہوا چاند چمکتا ہوا میرے گھر میں آ گیا. تو یہ حیران ہوئے کہ یہ ایسی عجیب سا خواب ہے کہ چاند کا چمکنا، اس کا ٹکڑے ہونا، اس کا گھر گھر میں جانا، پھر جمع ہونا، جمع ہو کے سب میرے گھر میں آ جانا. کہتے ہیں کہ میں ملک شام کے عیسائی راہبوں میں ایک کے پاس پہنچا. ایک روایت میں تو اس کا نام بھی بحیرہ بھی تھا. اب یہ اللہ ہی کو معلوم کہ وہی بحیرہ ہے
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بشارت دیا تھا. بیٹھ گئے, ایک راہب کے پاس گئے, اس نے حضرت صدیق اکبر کو دیکھا تو غور سے دیکھا. دیکھنے کے بعد کہنے لگا خیریت تو ہے, کس لیے آئے؟ حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے, اس خواب کی تعبیر کے لیے آپ کے پاس آیا. پوچھا خواب کیا ہے؟ تو بتایا کہ میں نے دیکھا کہ میرے شہر کے افق پر چاند نمودار ہوا, چمکدار تھا, ٹکڑے ٹکڑے ہوا, گھر میں گرا, پھر وہ سارے ٹکڑے جمع ہوئے, روشن و منور و تابناک ہوا, پھر وہ میرے گھر میں آ گیا. تو اس راہب نے یہ پوچھا کہ اچھا یہ تو بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا ابو بکر کہتے ہیں. کہاں کے رہنے والے ہو؟ شہر مکہ کا. قبیلہ کون سا ہے؟ غور کریں, اللہ والوں کو عزت و شہرت پورے عالم میں اللہ کیسے دیتا ہے. صدیق اکبر کی زندگی سے پوچھا نام کیا؟ ابو بکر. ابا کا نام عثمان, ابو قحافہ, مکے کا رہنے والا, قبیلہ قریش سے تعلق ہے, خاندان بنو تیم سے ہوں. تو ہم مسکرا کے کہتے ہیں کہ تم ابھی یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہارے شہر میں تو نبی آخر الزمان کا ظہور ہو گیا, اعلان نبوت ہو گیا, یہاں کیا کر رہے ہو؟ جاؤ جاؤ. اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تمہیں اس رسول کا یار غار بنائے گا, وفا شیار بنائے گا, دم و دمساز بنائے گا. تم زندگی میں اس کے صحابی اور یار ہوگے, اور اس کے وصال کے بعد تم ان کے خلیفہ ہوگے. حق وہ ہے جو سب چڑھ کے بولے. حضرت صدیق اکبر نے جیسے ہی یہ سنا, حق کی تلاش, اور نبی آخر الزمان کے بارے میں پہلی بار سنا تھا, اور یہ بھی سنا کہ میں ان کا صحابی بھی بنوں گا, زندگی میں ان کا ساتھی بنوں گا, اور وصال کے بعد ان کا خلیفہ بنوں گا. جلدی جلدی اپنا کام سمیٹا, بھاگ تیز رفتاری سے مکے آئے. مکہ